پاک میں میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جو میرا امتی دن میں مجھ پہ 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا نے فرمایا میرا جو امتی دن بھر میں مجھ میں 1000 بار درود پاک پڑھ لے وہ مرتے وقت میرا دیدار بھی کرے گا اور یہ بھی دیکھے گا کہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر میں اتار رہا ہوں۔ کتنی پیاری بشارتیں ہیں۔ کون نہیں چاہتا کہ موت کے وقت اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا کہ مجھے قبر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے؟ کس بندے مومن کے دل کی تمنا نہیں ہے؟ یہ آرزو ہر دل کی ہے، یہ تمنا ہر دل کی ہے کہ میری موت کے وقت میرے آقا اپنا جلوہ دکھا دیں، موت آسان ہو جائے۔ کسی عاشق سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں نے تو سنا ہے کہ موت بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ اس نے کہا موت تکلیف بھی دیتی ہے، موت مزہ بھی دیتی ہے۔ اس نے کہا مزہ کیسے دیتی ہے؟ اس نے فرمایا کہ جس طرح مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں پہ پھل رکھا، چھریاں چلیں، پھل بھی کٹ گئے، انگلیاں بھی کٹ گئیں، زخم بھی آئے، خون بھی بہا، پتہ نہ چلا۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا جلوہ تھا، اللہ کے نبی کا مکھڑا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں وہ ایسی کھو گئی کہ انہیں پتہ نہ چلا کہ انگلیاں کب کٹ گئیں، انہیں احساس نہ ہوا، انہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ ہمیں زخم بھی آیا ہے، خون بھی بہا ہے، اب زخمی بھی ہو گئی ہیں، احساس تک نہ ہوا۔ اس عاشق نے کہا اب ذرا تصور تو کرو، جس کے سامنے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بے پردہ ہو جائے، اس کی انگلیاں کٹ جائیں، زخم آئے، ہاتھ کٹ جائیں، خون بہہ جائے، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا کیونکہ سامنے حضرت یوسف کا حسن موجود تھا۔ پھر تصور تو کرو، اگر حسن یوسف کا یہ کمال ہے وہ کٹنے کا احساس نہیں ہونے دیتا، میرے آقا کے جلووں کا یہ کمال ہے کہ روح نکل جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ یہ موت مزیدار موت ہوتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت آیا، گھر والوں نے کہا واہ حزنا، غم کی خبر ہے، غم ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے۔ لیکن آپ نے کہا نہیں، واہ فرحہ، خوشی ہے، فرحت ہے، سکون ہے۔ گھر والوں نے کہا حضور موت کے وقت سکون کیسے مل سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ادھر آنکھیں بند ہوں گی، ادھر اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ کون نہیں چاہتا کہ مجھے اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہو جائے؟ آپ سمجھ لیں کہ ساری زندگی کی محنت کام آ جائے۔ آپ نمازی ہیں تو نمازوں کا بھول پڑ جائے، آپ حاجی ہیں تو حج کا بھول پڑ جائے گا، آپ نے زکاتیں دی ہیں تو آپ کی زکاتیں ٹھکانے لگ جائیں گی، آپ روزے دار ہیں، آپ کے روزے قبول ہو جائیں گے اگر اللہ پاک آپ کو آپ کی موت کے وقت اپنے نبی کا دیدار نصیب فرما دے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ وظیفہ ہمیں عطا فرمایا، میرا جو امتی 1000 بار دن میں مجھ پہ درود پڑے گا، میں اسے موت کے وقت دیدار بھی کرواؤں گا، قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا بھی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ محشر کے میدان میں جب وہ جنت میں جائے گا، اسے اتنا قرب دوں گا، اتنا قرب دوں گا کہ وہ دیکھے گا کہ اس کا کندھا میرے کندھے سے مس کر رہا ہوگا۔ محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پہ درود پڑھنا اپنی عادت میں شامل کیجیے، دیر نہیں لگتی۔ آپ درود پاک کا کوئی بھی وظیفہ اپنا لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں۔ آپ کا کتنا ٹائم لگے گا؟ کتنے منٹ لگیں گے؟ 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس۔ آپ سونے کھانے پینے کا ٹائم نکال کر بھی دیکھیں، آپ دوستوں کو بھی وقت دیتے ہیں، آپ گھر والوں کو بھی وقت دیتے ہیں، آپ سیاست کی باتیں کرتے ہوں گے، آپ کھیلوں کی باتیں کرتے ہوں گے،
آپ کھلاڑیوں کی باتیں کرتے ہوں گے، آپ لوگوں کی باتیں کرتے ہوں گے، لیکن کتنا وقت ہمارے پاس ایسا ہے جو یار دوستوں میں گزر جاتا ہے. کاش کہ ہماری زندگی کا دستور بن جائے، ہماری روٹین میں آ جائے کہ ہم اپنی زبان سے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود پڑھنا ایک ایسا عمل ہے. خالق کائنات قرآن مجید میں نماز کا حکم تو دیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں. روزے کا حکم تو دیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں. زکوٰۃ کا حکم تو دیتا ہے. یعنی کتنے اعمال ہیں خالق کائنات ہمیں فرماتا ہے کہ تم کرو، لیکن یہ نہیں فرماتا کہ میں بھی کرتا ہوں. لیکن جب درود کی باری آئی فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اے ایمان والو سنو، میں تمہیں حکم دینے سے پہلے تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیج رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس نبی پر تمہیں درود بھیجنے کا حکم دیا جا رہا ہے جس پر اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں. دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود. دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود. کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود؟ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود؟ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. آپ روٹین میں شامل کر لیجئے کہ دن میں 1000 بار اپنے آقا پہ میں نے درود پڑھنا ہے. فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے. کائنات میں کئی مخلوقات ہیں جو اللہ کے نبی پہ درود بھیج رہی ہیں. ہم بھی نیت کریں دل میں 1000 بار درود پڑھیں. خدا کی قسم پھر ہم بھی کہیں گے میں وہ سنی ہوں جمیلے، قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. یہ وظیفہ بنا لیں اپنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود پڑھنا خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں. شاخ خشک ہو جائے نا تو گلاب نہیں لگتے، لیکن میرے آقا کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں. عہد پیری میں وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. کوئی محبت سے درود پڑھے تو صحیح، میرے آقا کو یاد کرے تو صحیح، میرے آقا کا نام اپنی زبان پر لے کر تو آئے. اب درود پڑھ کے دیکھیں، اب روٹین بنا کے دیکھیں. خالق کے کائنات نے ہر مرض کی دوا درود پاک کو بنایا ہے. ہر تکلیف سے شفا درود پاک میں رکھی ہے. دلوں کا سکون، روح کا اطمینان، دنیا کی پریشانیوں کا علاج، بیماریوں کی شفا، دکھوں کا علاج. صرف دنیا نہیں، خالق کے کائنات نے اپنے محبوب پہ درود پڑھنا ایک ایسا وظیفہ ہمیں عطا کر دیا ہے. جو دنیا کے دکھوں سے نجات چاہتا ہے وہ بھی درود پڑھ لے. جو قیامت کے دن اللہ کے نبی کا ساتھ چاہتا ہے وہ بھی درود و سلام پڑھنا شروع کر دے. یہ وظیفہ ہمیں اللہ پاک نے عطا فرما دیا ہے. محبت کے ساتھ ذرا پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی لپاک نے جو قرآن مجید میں شان بیان کی ہیں، ان میں اللہ پاک نے ایک شان اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی بیان کی ہے، سراجم منیرا. محبوب کو اللہ پاک نے سراج منیر بنا کے بھیجا، چمکانے والا چراغ، روشن کر دینے والا چاند. یہ ایسی روشنی ہے. آپ قرآن مجید دیکھیں، خالق کائنات نے محبوب کو طٰہٰ بھی کہا، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو یاسین بھی کہا، اللہ نے محبوب کو والنجم بھی کہا، والضحیٰ بھی کہا. ان سب کے معنی یہ ہوتے ہیں جو چمکدار ہو، جو روشن ہو، جو نورانی ہو. پھر خالق کائنات نے ان کے بعد یہ بھی فرمایا کہ محبوب صرف روشن نہیں، نورانی نہیں، چمکدار نہیں، ستارے کی طرح نہیں،
چاند کی طرح نہیں، سورج کی طرح نہیں، بلکہ سراجم منیرا، خالق کائنات نے اپنے محبوب کو چمکنے والا ہی بنا کے نہیں بھیجا، اللہ نے اپنے محبوب کو چمکانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہتی ہیں کہ جس دن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر میں لے کے آئی، میرے گھر سے جب روشنی نکلی، لوگوں نے مجھے آ کے کہا، اے حلیمہ تیرے گھر میں ساری رات کا چراغ جلتا رہا، ساری رات کا دیا جلتا رہا، کیا تیرے پاس اتنی دولت آ گئی کہ ساری رات تو نے چراغ نہ بجھایا؟ حضرت حلیمہ نے کہا، نہیں نہیں، میرے پاس نہ اتنی رقم ہے، نہ اتنا سرمایہ ہے، نہ اتنے وسائل ہیں کہ ساری رات میں چراغ جلا سکوں۔ لوگوں نے کہا، حلیمہ پھر تیرے گھر سے ساری رات یہ روشنیاں چھن چھن کے باہر کیوں آتی رہی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہ میں نے چراغ جلایا، نہ میں نے بلب جلایا، نہ میں نے روشنی کی ہے، یہ جو روشنیاں میرے گھر سے چھن چھن کر کے باہر نکل رہی ہیں، یہ کسی اور کی نہیں، میں کملی والے مصطفیٰ کو لے کے آئی ہوں۔ ان کا چمکدار چہرہ جب سے میرے گھر میں آیا ہے، اللہ نے ان کے صدقے میں میرے دل کو بھی چمکا دیا ہے، میرے گھر کو بھی چمکا دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھیں، آپ کہتی ہیں کہ میں اندھیری رات میں میری سوئی گم ہو جاتی تھی، میرے آقا جب میرے کمرے میں تشریف لاتے، آپ کے چہرے سے ایسی روشنی نکلتی، ایسا نور نکلتا، میرے آقا کی مسکراہٹ سے ایسی روشنی نکلتی، ایسا نور نکلتا کہ میں آقا کے چہرے کی روشنی سے اپنے کمرے میں گمشدہ سوئی کو بھی تلاش کر لیا کرتی تھی۔ حضرت برہ بن عازب سے کسی نے پوچھا، کہنے لگے میرے آقا کا چہرہ کیسا تھا، نور کیسا تھا؟ کہتے میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، خالق کے کائنات اگر میرے نبی کو کوئی معجزہ دے کر نہ بھیجتا، نہ میرے آقا چاند کو دو ٹکڑے کرتے، نہ سورج کو واپس پلٹاتے، نہ درختوں کو چلاتے، نہ جانور آ کے باتیں کرتے، کوئی معجزہ میرے آقا دنیا کو نہ دکھاتے، بس میرے آقا اپنا چہرہ دکھا دیتے۔ یہ کیسا معجزہ تھا جو سچے دل سے میرے آقا کا چہرہ دیکھ لیتا تھا، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، میرے آقا کا چہرہ کیا تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ تلوار میں بڑی چمک ہوتی ہے، اس کی طرح چمکدار تھا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میرے آقا کا چہرہ تلوار کی طرح چمکدار نہیں تھا، بلکہ میرے آقا کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ میرے آقا جب گفتگو کرتے تھے نا، جب بات کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ سے نور نکلتا تھا، اور وہ نور کی شعاعیں ہم سامنے والی دیوار پہ دیکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا میں نے اکثر دیکھا ہے میرے آقا جب مسکرایا کرتے تھے تو حضور کے سامنے والے دانتوں سے نور نکلتا تھا جو سامنے والی دیواروں پہ نظر آتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ بتائیے میرے آقا کا چہرہ کیسا تھا؟ یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ مجھے لگا کہ میرے آقا کا چہرہ چاند کی طرح چمکدار ہے، پھر مجھے لگا میرے آقا کا چہرہ سورج کی طرح چمکدار ہے۔ میں نے چاند بھی کہا، میں نے سورج بھی کہا، میں نے ناک پڑھ کے چراغ بھی کہا، لیکن میرا آخری جملہ یہ ہے کہ میرے آقا کے چہرے کو جب میں نے دیکھا، آخری کمنٹس میرے یہ ہیں کہ کائنات کے اندر نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، اللہ نے ویسی روشنی کسی کو دی ہی نہیں جیسی اپنے محبوب کے چہرے کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھئے، کہتے ہیں بعض صحابہ نے کہا میرے آقا کا چہرہ چاند کی طرح ہے، بعض نے کہا 14ویں کے چاند کی طرح ہے، بعض نے کہا سورج کی طرح ہے۔ کہتے ہیں میں نے 14ویں رات جب چاند پوری آفتاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اس رات میں نے اپنے آقا کے چہرے کو دیکھا، 14ویں رات کے چاند کو بھی دیکھا، میں نے نظر اٹھا کے چاند کو دیکھا، نظر اٹھا کے آقا کے چہرے کو دیکھا۔ اب تصور کیجئے گا وہ منظر کیسا تھا۔ میرے آقا جلوہ گر ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھتے ہیں، پھر چاند کو دیکھتے ہیں، پھر چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، پھر چاند کو دیکھتے ہیں۔ میرے آقا بھی حضرت جابر کا یہ دیکھنا دیکھ رہے تھے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے چاند کو دیکھا، چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، خدا کی عزت کی قسم میں نے دیکھا
اللہ پاک نے چاند کو وہ نور عطا نہیں کیا جو اللہ نے اپنے نبی کے چہرے کو نور عطا فرمایا ہے۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اس کے چہرے پہ داغ ہے، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے کو دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے مبارکہ کو خالق کے کائنات نے اتنا نور دیا تھا، اتنا نورانی چہرہ تھا۔ یہ خود ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اور برہ بن عاصم کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ یار اپنے محبوب کے چہرے کا کوئی نقش مجھے بتا حضور کا چہرہ کیسا تھا، کہتے ہیں میں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ کبھی میں نے حضور کے حسن و جمال کی وجہ سے آنکھ بھر کر حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا، اتنا پیارا چہرہ تھا۔ اور وہ قافلہ جو مدینے میں آیا تھا، جنہوں نے میرے آقا کے ہاتھ پہ کوئی چیز بیچی تھی، انہوں نے چیز بیچ دی، پیسے بھی نہیں لیے، میرے آقا چلے گئے۔ بعد میں انہوں نے باتیں کی، کہنے لگے کہ آپ جانتے ہو، کہنے لگا نہیں، تو جانتا ہے نہیں، تو جانتا ہے نہیں۔ سب نے کہا کہ ہم تو اسے جانتے ہی نہیں، پیسے بھی نہیں دے کے گیا، سودا بھی لے گیا، سواری بھی لے گیا، گارنٹی بھی نہیں دے کے گیا، ضمانت بھی کوئی نہیں، جاننے والا بھی کوئی نہیں۔ تو ایک نے کہا کہ لگتا تو یہی ہے کہ پیسے بھی نہیں آئیں گے، بندہ بھی نہیں آئے گا۔ میرے آقا نے سودا کیا، چیز خریدی، لے کر چلے گئے۔ انہیں کہا کہ میں پیسے بھیجتا ہوں، رقم بھیجتا ہوں۔ اب یہ پریشان ہو گئے کہ ہم تو جانتے ہی نہیں۔ انہوں نے آپس میں بات چیت شروع کر دی۔ ایک کہنے لگا کہ نہیں نہیں وہ نہیں آئے گا، دوسرا کہنے لگا ہم لٹ گئے، وہ ہمیشہ ایک دھوکہ دے کے چلا گیا۔ خیمے کے اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، اس نے کہا نا اس کو دھوکے باز نہ کہنا، اگر وہ نہ آیا میں تمہارے پیسے دوں گی۔ انہوں نے کہا تو اسے جانتی ہے، تیرا رشتہ دار ہے یا تو تیرا تعلق دار ہے؟ اس عورت نے کہا نہ رشتہ دار ہے، نہ تعلق دار ہے، نہ میں اسے جانتی ہوں، بس میں نے پردے کی اور سے اس کا چہرہ دیکھا ہے۔ خدا کی قسم اتنا نورانی چہرہ کسی جھوٹے بندے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا چہرہ خالق کے کائنات کسی جھوٹے بندے کو نہیں دیتا، سچے بندے کا چہرہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ نور ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے نور کے بارے میں حضرت جبرائیل امین خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ پاک نے میرے نور کو پیدا کیا تو 18,000 سال اللہ پاک نے میرے نور کو اپنے عرش کے نیچے رکھا۔ 18,000 سال، 18,000 سال گزرنے کے بعد خالق کے کائنات نے مجھ سے کلام کیا، پھر 18,000 سال سکوت رہا، پھر اللہ پاک نے مجھ سے کلام کیا، پھر 18,000 سال گزر گئے، پھر سکوت رہا، پھر اللہ پاک نے میرے ساتھ کلام کیا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار مجھے یہ تو بتا، کیا تو نے سب سے پہلے مجھے ہی پیدا کیا ہے یا مجھ سے پہلے بھی کسی کو پیدا کیا ہے؟ نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ تارے، نہ سورج، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ دنیا، نہ انسان، نہ جن، نہ بشر، کچھ بھی نہیں ہے، میں ہوں اور تو ہے۔ کیا سب سے پہلے تو نے مجھے ہی پیدا کیا ہے یا مجھ سے پہلے کائنات میں کسی اور کو بھی تخلیق کیا ہے؟ خالق کے کائنات نے فرمایا اے جبرائیل سر اٹھا، کہتے میں نے سر اٹھایا، مجھے ایک نور نظر آیا اور اس نور نے میری آنکھوں کو بند کر دیا، میری آنکھیں چندیا گئی۔ میں نے عرض کیا اے پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ھذا عبدی و رسولی و سیرتی و حبیبی، یہ میرا رسول ہے، میرا بندہ ہے، میرا نبی ہے، یہ میرا محبوب ہے۔ پھر میں نے عرض کیا پروردگار اتنا تو تو نے بتا دیا، یہ جو نور ہے یہ تیرا محبوب ہے، لیکن اس نور کے آگے پیچھے دائیں بائیں 4 نور اور بھی ہیں، یہ کس کے ہیں؟ خالق کے کائنات نے فرمایا اے جبرائیل ان میں سے ایک نور میرے نبی کا وزیر ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا نور میرے نبی کے مشیر عمر فاروق کا ہے، تیسرا نور میرے نبی کے رفیق عثمان غنی کا ہے، اور چوتھا نور
میرے نبی کے بھائی حیدر کرار علی اور مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔